نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہر جہان کے آپ حاکم ہیں، ہر جہان کے آپ حاکم ہیں، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، داغن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، داغن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، وہ کنز نیاز یہ نور پیشان، وہ کن سے آیا یہ بزم فاقہ، وہ
صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا کل عمارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے کسی کے نہ کھنا ہے نہ گٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں بس تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا وجود کیے کے نام لیے زمانہ جیے یہ فیض کیے وجود کیے کے نام لیے زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے لیے جہانے لیے تمہارے لیے یہ اکرامیہ تمہارے لیے ہے جہانے لیے تمہارے لیے یہ اکرامیہ تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا خلیل و رضی رسول و نبی کلیم و نجی مسیح و صبی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا لوح مبین کوئی بھی کہیں نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھولی خبر ہی نہیں جو رمز کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے خبر ہی نہیں جو رمز کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا خلیل و نجی مسیح و صبی
سے کہیں بھی بنی اللہ اکبر خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری یہ خلق پھری یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا چینا میں چمن میں سمن میں بھبن میں دولن چینا میں چمن میں سمن میں بھبن میں دولن سزائے میہن پہ ایسے مینر سزائے میہن پہ ایسے مینر یہ امن و امان تمہارے لیے ہے سزائے میہن پہ ایسے مینر یہ امن و امان تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا بغور صدا سمائے بنا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا بغور صدا سمائے بنا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے ہے صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گائے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابو تمہارے لیے عمران بھائی اس شعر کی تشریح تو فرمائیں اعلیٰ حضرت اس میں کیا کہہ رہے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابو تمہارے لیے سبحان اللہ ہائے 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 سبحان اللہ مشہور جو ہے واقعہ ہے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا نبی پاک علیہ السلام کا اس معجزے کی جانب اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی عظمتیں اتنی رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا پھر دوبارہ اشارے سے مل بھی گیا اور اسی طرح خور کہتے ہیں سورج کو کہتے ہیں اور اشارے سے آپ نے چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا جو سورج جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز رہ گئی تھی عصر کی اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آیا وہ گئے ہوئے دن کو جو دن جا چکا تھا مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا سورج غروب ہونے پر ارشاد فرمایا گئے ہوئے دن کو عصر کیا وہ واپس جو ہے وقت عصر لوٹ آیا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے وقت میں نماز کو ادا کیا کہتے ہیں یہ تاب و تواں یہ عظمت یہ رفعت یہ بلندی یہ سب کا سب آپ کے لیے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے اشارے سے چاند چیر دیا
چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابوت تھا وہ ہمارے لیے اشارہ مانے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد، اشارہ مارے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد، وہ اٹھے انگلی تو مادو بل کہ دو دو چار ہو جائے، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے، گائے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابوت تھا وہ ہمارے لیے تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، حضور کی عظمت کو، حضور کی رفعت کو میرے امام اہل سنت کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے ہیں، جہاں اس شعر میں دو واقعات کی طرف اشارہ فرمایا، وہیں پر آپ کو نہیں لگتا کہ میرے امام نے حضور کی طاقت کو بھی بیان فرمایا؟ اللہ نے کیا طاقت عطا فرمائی ہے، یعنی کیا اختیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا شان ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے غلاموں کی حالت کیا ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سردار کا عالم کیا ہے؟ انگلی کا اشارہ انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند جھکنا شروع ہو جاتا ہے، اور کیفیت کہاں ہے؟ جب میرے حضور مہد میں ہے، پنگھوڑے میں ہے، پنگھوڑے میں میرے حضور کی طاقت کا عالم یہ ہے، جہاں حضور کا اشارہ ہوتا ہے چاند وہاں دوڑتا ہوا جاتا ہے، جس طرف حضور انگلی سے اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر جاتا ہے۔ یہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پھر طاقت کا اندازہ لگائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو چاند کو بھی شک کیا نا، یہ ایک اشارے سے چاند کو شک کرنے والے آقا، ایک اشارے سے سورج کو پلٹانے والے آقا، آپ کو کیا لگتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے تو حضور کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی، حضور کی جسم میں کتنی طاقت ہوگی، اور پھر حضور کا اختیار کس قدر زیادہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو کیوں کرنا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، تو کیوں نہ پڑھیں؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روزے کے چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ پائی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابوت تھا وہ ہمارے لیے تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ کہتے ہیں نا طاقت، اس کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت اس چیز کا نام ہے کہ ہتھیار ہوں، زور بازو کو کہا جاتا ہے، اس کے یہ پہلوان ہونا، افراد بہت زیادہ ہوں، اچھا لشکر بہت زیادہ ہو، آلات حرب بہت زیادہ ہوں، اسی چیز کا نام طاقت ہے۔ یہ تو دنیا کی طاقتیں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کھڑے زمین پر ہیں،
چاند سورج سے باتیں فرما رہے ہیں، چاند اور سورج کو پلٹانے والے میرے آقا ہیں. ایسی ہے کسی کے پاس طاقت؟ نہیں. تو یہ چیز بتا رہی ہے جیسے میرے حضور ہیں ایسا نہیں کوئی. تو پھر حضور کی طاقت پر کیوں نہ پڑیں کہ جن کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ تاب و تواں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، کنجی تم دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں. یہ تاب و تواں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پالے، وہ پھول کھلے دن ہو بھلے، لیوا کے تالے سنا میں کھولے، لیوا کے تالے سنا میں کھولے. رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تالے سنا میں کھولے. گدا کی زبان تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. اللہ سبحان اللہ